جو شخص اس کی وہ کرتا تھا، جو شخص بھی اس کی انٹرپریٹیشن کر رہا تھا یا جو بیان کرنے والا ہوتا تھا، اس کی ذات مرکزی حیثیت رکھتی تھی۔ تو جو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور جس چیز کو سمجھنے جا رہے ہیں، اس کا پچھلی گفتگو کے ساتھ بڑا کلوز ریلیشن ہے۔ اگر ہم پچھلی چیزیں تھوڑی سی ہمارے ذہن میں تازہ ہوں تو ہم آج کی گفتگو کو سمجھ سکیں گے۔ تو آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں اس کو میں یوں عرض کروں گا کہ کیا قرآن ایک کتاب ہے یا ایک کلام ہے یا خطاب ہے یا ایک تقریر ہے؟ اگر ہم یہ نقطہ سمجھ جائیں گے تو چیزیں مزید آسان ہو جائیں گی۔ دیکھیے، قرآن کتاب کی صورت میں نہیں آیا، جیسے تورات کے بارے میں ہے کہ وہ الواح پر، تختیوں پر، سلیٹس پر لکھا ہوا یا آئی تھی اور لوگوں کے پاس موجود تھی۔ قرآن کلام کی صورت میں، گفتگو کی صورت میں، خطاب کی صورت میں قطرہ قطرہ یا یوں کہہ لیں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے وہ نازل ہوتی رہی اور لوگوں کے سامنے آتی رہی۔ تو میڈیم کیا رہا؟ میڈیم اس کا رہا ایک شخص، حضور کی ذات رسالت المآب صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر وہ وحی آتی ہے اور یہ وحی اس طرح آگے ٹرانسفر ہوتی ہے لوگوں تک۔ چنانچہ اس کی طرف جو لوگوں کی ایک نیچرل یا فطری اپروچ رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ یہ ایک کلام ہے، یہ گفتگو ہے اور خاص خاص مواقع پر نازل ہوئی ہے، شان نزول جس کو ہم کہتے ہیں۔ اس سارے تناظر نے قرآن کو بطور کتاب سمجھنے کے بجائے بطور خطاب یا بطور تقریر آپ کہہ لیں سمجھنے کی ایک راہ ہموار کی۔ اب اس میں فرق کیا ہے؟ اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو ہمارے سامنے ایک کتاب ہوتی ہے اور کتاب کا ایک مقدمہ ہوتا ہے، اور مقدمے میں بھی پری فیس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ کتاب کس ٹاپک کو لے کر ہے۔ اس کتاب کے اوپر ایک اس کا کتاب کا نام ہوتا ہے اور اس کے نیچے سب لائن ہوتی ہے اور اس کی انٹروڈکشن ہوتی ہے ہلکی سی، اور پری فیس کے بعد یوزلی جو رائٹر ہے وہ لکھتا ہے کہ بھئی یہ جو انٹرفیس ہے اس کا کتاب کا، وہ اس میں وہ یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کتاب میں کون کون سے ٹاپکس کو، کون کون سے موضوعات کو، کون کون سے ایشوز کو، مسائل کو ڈسکس کروں گا اور ان کس تناظر میں کروں گا۔ قرآن میں اس طرح نہیں۔ یہ جو پورا ایک بیک گراؤنڈ بنتا ہے کتاب کا، اس کا تصور قرآن کے ساتھ کہیں پر بھی موجود تاریخ میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ تاریخی طور پر اس کے بجائے اس کو یوں لیا جاتا تھا، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ آیت ہے، یہ فلاں معاملے میں نازل ہوئی ہے، وہ ریلیونٹ ہے، اس کے بارے میں ڈسکشن بھی ہو رہی ہے، اس کے بارے میں گفتگو بھی ہو رہی ہے، اس میں جو حکم ہے اس حکم کو جہاں جہاں پر وہ زندگیوں کے ساتھ ریلیٹ ہوتا ہے وہاں وہاں اس کو لیے بھی جا رہا ہے، اس میں اختلاف رائے بھی ہو رہا ہے۔ لیکن کہ یہ اوور آل کتاب کا مقصد کیا ہے، یا یہ پورا قرآن از اول تا آخر کیا ہے، کیا کہتا ہے، اس میں کون سے موضوعات ہیں اور اس کو کس طریقے سے کیٹیگرائز کر کے سمجھا جائے، یہ چیز کہیں پر بھی ڈسکس نہیں ہو رہی ہے، اس کا تصور ہی نہیں ہے سرے سے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کرتا ہوں تاکہ کچھ جو نوٹس میں نے اپنے طور پر کیے ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے بھی آ جائیں۔ رضا بھائی، یہ ٹھیک اسکرین نظر آ رہی ہے سب کو؟ جی ٹھیک نظر آ رہی ہے۔ اچھا، یہاں دیکھیں کہ تاریخی اعتبار سے یہ جو ابھی ہم نے بات کی کہ قرآن کو ہمیشہ بطور خطاب لیا گیا ہے۔ اب یہ بطور خطاب لینا یا تقریر لینے کا ایک آپ کہہ لیں کہ بھی نیچرل اس کا جو اینڈ رزلٹ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ کلام اللہ تو اب بھی ہم کہتے ہیں، لیکن کتاب کی صورت میں نہیں، گفتگو کی صورت میں۔ اس سے ایک بڑی اہم بحث شروع کے دنوں میں ہی، ابتدائی قرن اول آپ کہہ دیں، اس میں زیر بحث آ گئی تھی اور اہل علم کے درمیان اس نے بڑا مسائل بھی جنم لیے۔ اس نے وہ بحث یہ تھی کہ بھی قرآن کلام اللہ ہے یا قرآن مخلوق ہے، یا قرآن مخلوق ہے یا نہیں۔ کتاب کے بارے میں یہ سوال سرے سے زیر بحث آ ہی نہیں سکتا۔ یہ میں آپ کو بطور دلیل بتا رہا ہوں کہ قرآن کو کتاب کی صورت میں لی گئی یا خطاب کی صورت میں۔ معروف بحث ہے، علوم قرآن کے جو بھی شائقین ہیں یا طلباء ہیں، طالبات ہیں، وہ اس چیز کو بڑا یعنی تاریخی طور پر ہم دیکھتے ہیں
ایک بڑی اہم گفتگو ہو رہی تھی اور بڑا ہی اس کے اوپر اتنی زیادہ ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں اور اس قدر آپس میں مارا ماری بھی ہوئی کہ لوگ اس کے اوپر مارے گئے، اس پر جیلوں میں گئے، اس پر جو ہے نا بڑا ان کو ایلینیٹ کیا گیا، انہیں سوسائٹی سے الگ کیا گیا، بڑے مسائل پیدا ہوئے سیاسی طور پر بھی، عوامی سماجی سطح پر۔ وہ یہ بات تھی کہ کیا قرآن مخلوق ہے یا نہیں۔ اب قرآن مخلوق ہے یا نہیں، آج ہم اگر سوچتے ہیں مخلوق کا مطلب ہے کہ کریٹڈ ہے یا ایٹرنل ہے، یہ بحث تھی اصل میں جو فلسفیانہ سطح پر ہم دیکھیں۔ اب یہ بحث کیوں شروع ہوئی اور اس بحث کا جو تتمہ بات کی تاریخ میں آتا ہے اس سے کیا ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ پہلے اس مخلوق ہے یعنی اس معاملے کو سمجھ لیں کہ قرآن مخلوق ہے یا نہیں، اس کے بارے میں سوال یہ تھا کہ بھئی یہ جو کتاب ہمارے سامنے موجود ہے اس کو ہم کہیں گے یہ اللہ کی مخلوق ہے، کریٹڈ ہے۔ اگر مخلوق ہے تو مخلوق جو ہوتی ہے وہ اس کا ایک آغاز ہوتا ہے اور ایک اس کا اختتام ہوتا ہے، وہ ایٹرنل نہیں ہوتی، ابدی نہیں ہوتی۔ چنانچہ قرآن کو ہم ایٹرنل مانتے ہیں۔ جب ایٹرنل مانتے ہیں تو ہم اس کو مخلوق مانیں یا اس کو کوئی اور چیز مانیں۔ تو اس پر جو بھی بحث ہوتی تھی دو طرح کے نقطہ نظر، ایک یہ کہتے تھے کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے، اور دوسرا جو زیادہ تر معتزلی جو نقطہ نظر تھا وہ اس کو مخلوق کہتے تھے۔ اس کا کوئی حل نہیں نکل ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ قرآن کو کتاب کی صورت میں دیکھنا بہت سارے مسائل کو جنم دیتا تھا، دوسرے مسائل۔ تو جو حل نکلا ہے، جو عام طور پر سنی روایت کے اندر، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مین اسٹریم کے اندر جو اس کا حل نکالا گیا اور جس کے مطابق دیکھا گیا، وہ یہاں پر میں نے دو اہم کتابوں کے حوالے سے اس پر نقل کیا ہے۔ پہلی کتاب جو ہے وہ ہے عقیدۃ الطحاویہ۔ یہ دو عقائد کے اوپر لکھی ہوئی بڑی اہم کتابیں ہیں، ایک عقائد النصفیہ ہے اور ایک العقیدۃ الطحاویہ ہے۔ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ وَإِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ مِنْهُ بَدَا بِلَا كَيْفِيَّةٍ قَوْلًا وَأَنزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَحْيًا وَصَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى ذَلِكَ حَقًّا وَأَيْقَنُوا أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْحَقِيقَةِ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ كَكَلَامِ الْبَرِيَّةِ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ ہی سے شروع ہوا، اور اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن وہ قولی یعنی گفتگو اورلی شروع ہوا۔ وَأَنزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ، اور اللہ نے پھر اسے اپنے رسول کے اوپر وحی کی صورت میں نازل کیا۔ ایمان والوں نے اس کی تصدیق کی ہے کہ یہ حق کتاب ہے، سچی کتاب ہے، اور انہوں نے اس بات کا ایمان لایا، یقین کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے بالحقیقہ، حقیقی اعتبار سے۔ یہ کوئی مجازی یا عرفی معنی میں کلام اللہ نہیں، بلکہ حقیقی اعتبار سے اللہ کا کلام ہے۔ لیس بمخلوق، یہ مخلوق نہیں ہے، کریٹڈ نہیں ہے، کا کلام البریہ، جیسے کہ عام لوگوں کی یا چوپایوں کی یا مخلوقات کے جس طرح کا کلام ہوتا ہے اس طرح کی یہ مخلوق نہیں ہے۔ کیوں؟ میں جو گفتگو کر رہا ہوں یہ گفتگو ختم ہوتی ہے، اس کا ایک آغاز ہے، ایک انجام ہے، ایک اینڈ ہے۔ ہر ایک دنیا کی جو آواز ہے، جتنی بھی گفتگویں ہیں وہ اس طرح ہوتی ہیں، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرح ایٹرنل ہے، ہمیشہ ہے، اور اسی سے شروع ہوا اس کا آغاز، اور انتہا اس کی کوئی نہیں ہے جیسے خدا کی ذات۔ دوسرا بھی یہی ہے کہ والقرآن کلام اللہ تعالیٰ غیر مخلوق، مخلوق نہیں۔ یہ تو اب ہم نے کہہ دیا، مان لیا، لیکن ریئلٹی میں جب آپ جا کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کچھ اور مسائل جنم۔ اچھا، کلام اللہ ہے اور ایٹرنل ہے، تو پھر یہ جو لکھا ہوا ہے، جو کتاب کی صورت میں جو دو گتوں کے درمیان میں ما بین الدفتین جس کو کہا جاتا ہے، غامدی صاحب بھی اس طرح کی یہ والا جملہ استعمال کیا کرتے ہیں کہ یہ جو دو گتوں کے درمیان میں، یعنی جس کا ایک آغاز ہے الحمد سے اور یہ آخر تک جو الناس تک ہے، جو لکھا ہوا ہمارے پاس موجود ہے، یہ اللہ کی کتاب۔ تو یہ جو لکھا ہوا ہے کیا یہ ایٹرنل ہے؟ ظاہر ہے یہ کتاب کی صورت میں تو ایٹرنل نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی نہ کوئی ایک الگ فارم ہوگی جو ایٹرنل ہوگی یا ابدی ہوگی، جس کو ہم کلام اللہ کہیں گے۔ تو اس کا حل کچھ نہیں نکلتا اس ساری بحث کا، لیکن سمجھنے کے لیے جو لکھی ہوئی چیزیں جن کو ہم نقش کہتے ہیں، سائنز جن کو کہتے ہیں نا، لنگوسٹکس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ یہ جو الف ہے یہ ایک سائن ہے، با جو ہے ایک سائن ہے، یہ اب جو ہے ایک سائن ہے، فادر جو ورڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں وہ ایک سائن ہے، یہ کسی معنی پہ دلالت کرتا ہے، اس کے کچھ میننگز ہوتے ہیں۔ تو یہ جو سائنز ہیں، جو علامتیں ہیں، جو نقوش ہیں، اس کو کہتے ہیں، یہ تو ایٹرنل نہیں ہے، لیکن یہ جو جس طرح سے
پروننسیٹ کیا جاتا ہے، جس طریقے سے اس کو سمجھا جاتا ہے، جو اس کے معنی ہیں، جو اس کے مفاہیم ہیں، وہ ایٹرنل ہیں اور وہ مخلوق نہیں ہے، وہ کلام. یہ اس ساری بحث کو یہاں پر لانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ قرآن کو کتاب کی صورت میں کیسے نہیں لیا گیا، خطاب کی صورت میں کیسے لیا. کتاب کی صورت میں لیا جاتا تو یہ والی بحث جنم نہ لیتی، بس اس کو مخلوق سمجھ لیا جاتا اور یہ دے دے کہ یہ کتاب ہے، اور وہ جو کچھ ہم سمجھتے ہیں اس سے جو مفاہیم حضور کی زبان سے ہم تک آئے ہیں وہ بس تھے، ایٹرنل ہیں، اور وہ اس پر عمل کرنا اور یقین رکھنا، ایمان لانا اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا وہ تو ضروری ہے. ادروائز جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق. لیکن چونکہ یہ کتاب سامنے نہیں تھی، کلام کی صورت میں دیکھا جاتا تھا، تو جو اس کو مخلوق کہتے تھے ان کی معنوی مفہوم کو سمجھنا مشکل تھا اور ان کے مفہوم کو سمجھنا مشکل تھا. اس ساری بحث کا مقصود یہ ہے، جو اصل بات ہم کلیم کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ قرآن کو بطور کتاب کبھی مرکزیت حاصل نہیں ہے، بلکہ اس کے بجائے دیگر چیزوں کو مرکزیت حاصل رہی ہے، ہماری تاریخ میں، سمجھ میں، فہم میں، علم کی بڑھوتری میں، علم کی تشکیل میں اور زندگی کے آگے بڑھنے میں. تمدنی جو ایک حصہ ہوتا ہے، سلسلہ ہوتا ہے اس میں. ہمارا آج کا جو ہم نے سمجھنا ہے وہ یہ ان چند لائنوں کے اندر، چند سطروں کے اندر موجود ہے. اس سے پہلے کہ ہم ابتدائی دور کی تفاسیر کی طرف جائیں اور وہ کیا ہیں ان کو سمجھیں، ایک ڈاکٹر مصعب مسلم ہیں، بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، بہت اچھے، انہوں نے بہت اچھی تحقیقاتی کتب لکھی ہیں. انہوں نے بڑا ایک زبردست ٹرم قائم کی ہے، یہ میں نے لکھی ہوئی بھی ہے یہاں کہ تفسیر قرآن کو یا تفسیر کو اگر آپ ابتدائی زمانے کا وہ دیکھیں، اس پر تاریخ پر نظر ڈالیں، تو یہ ایک ایسا علم ہے جس سے لوگ بھاگتے تھے. علم یہرب الناس منہ، کہ یہ ایک ایسا علم تھا کہ جس سے لوگ بھاگتے تھے. کیا مطلب ہے بھاگنے کا؟ بھاگنے کا یہ مطلب ہے کہ عبداللہ ابن عمر کے سامنے اگر کوئی اس طرح کی بات آتی یا ان سے کوئی ذکر کرتا کہ بھئی قرآن کی تفسیر ہونی چاہیے، تو وہ اس کو بڑا ہی برا جانتے، کہتے کہ ہماری کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے کہ ہم قرآن کی تفسیر کریں. جبکہ عبداللہ ابن عباس کے اس حوالے سے دوسرا نقطہ نظر تھا، وہ کہتے کہ نہیں، یہ تفسیر ہونی چاہیے، انڈیپینڈنٹلی قرآن کو سمجھنے کی اور اس کی تفسیر کی کاوش ہونی چاہیے. اگرچہ کہ انہوں نے سچ جس کو منضبط ہم آج کے دور میں کہہ سکیں اس طرح نہیں ہے، لیکن ان سے منقول چیزیں. تو جیسے کہ سامنے تفسیر قرآن یا علم تفسیر قرآن بعثت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قریب 200 سال سے زائد عرصہ تک کبھی مرغوب عمل نہیں رہا. لوگ اس کو کبھی یہ نہیں سوچتے کہ جیسے آج کل ہوتا ہے نا کہ ایک بڑا دینی مذہبی مسلمان اسکالر جو ہے وہ اپنے زندگی کا نچوڑ اس میں نکالتا ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر لکھے، ترجمہ لکھے اور قرآن کے اوپر براہ راست کام کرے. لیکن اس وقت بڑے بڑے اسکالرز، علماء، اہل علم، صحابی بھی، تابعین بھی، جو بھی تھے، ان کا کبھی بھی یہ مقصود نہیں ہوتا تھا، کبھی وہ اس کی طرف جاتے نہیں تھے، اس کو کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا. وجوہات کیا تھی؟ شخصی تقلید، جس پر ہم شروع سے بات کرتے رہے ہیں کہ بھی تفسیر کے بجائے قرآن کو کتاب کے طور کے بجائے بس جس فلاں نے اس کی یہ تفسیر کی ہے، فلاں نے اس کے بارے میں یہ روایت کی ہے، فلاں نے اپنے خطاب میں تقریر میں فلاں جگہ پہ بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے، بس اتنی سی بات کافی تھی. اس کو شخصی تقلید کے زمرے میں آپ کہہ لیں. میں نے کہا کہ معروضی حالات اور شخصی تقلید دو بنیادی اسباب تھے جن کی وجہ سے تفسیر قرآن کی کوئی بھی مستقل کاوش ابتدائی تاریخ کا حصہ نہیں. یہ جو شخصی تقلید والا معاملہ ہے یہ تو سامنے ہے، سمجھ میں آتا ہے. معروضی حالات کیا تھے؟ معروضی حالات کو مد نظر رکھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا آنکھیں بند کر کے جانا پڑے گا اس دور میں جس دور کی ہم بات کریں. 7ویں صدی عیسوی ہے، عرب دنیا ہے، اور عرب دنیا میں ہم حجاز کی بات کر رہے ہیں. عرب دنیا میں یمن بھی ہے، شام بھی ہے، لیکن ہم شام، فلسطین اور عراق کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ جہاں پہ کسی نہ کسی تہذیب کی بنیادیں ہیں، کسی نہ کسی طور پر علم اور تہذیب اور تمدن کی جو ہے بڑھوتریاں ہوئی ہیں، ان کی ایک تاریخ ہے. حجاز کی کوئی تاریخ نہیں. یعنی بہت زیادہ معذرت کے ساتھ آج ہم جتنا بھی اس کو وہ کر لیں، کہہ دیں، لیکن حجاز کی ایس سچ کوئی تمدنی تاریخ نہیں ہے، اس کی کوئی تہذیبی تاریخ نہیں، اس کی کوئی تہذیبی روایتیں نہیں. جب ہم تہذیبی اور تمدنی تاریخ اور روایت کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی جنگلی لوگ تھے یا وہ ایبوریجنلز کی طرح رہتے تھے یا وہ جو ہے نا کوئی ہنٹر گیدررز تھے. نہیں، تہذیب اور تمدن کا وہ مرحلہ کہ جہاں پر آپ بنیادی اقدار کو طے کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کے اوپر کوئی نظام قائم کرتے ہیں، جس نظام کے اوپر آپ کی
نسلیں چلتی ہیں جن پہ 4-5 نسلیں چلتی ہیں اور ان نسلوں کی اندر پھر پڑھنے لکھنے پڑھانے اس کو آگے بڑھانے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے. ایسی کوئی چیز نہیں. آپ کو حجاز کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ بھئی وہاں کی جو اس وقت کوئی ادبی یا جس میں آپ کہہ سکتے ہیں نا تاریخی طور پر کچھ ہو, وہ زیادہ سے زیادہ یہ ملتا ہے کہ بھئی کچھ قبائل تھے جن قبائل کی اپنی اپنی ایک سوچ تھی اور ان قبائل کا کوئی اکٹھ اور جمگٹھن نہیں ہوتا تھا. جو ان کی ایک سالانہ میلے ہوتے تھے ان میلوں میں بھی کوئی یہ نہیں ہوتا تھا کہ بھئی یہ ہمارا میلہ ہے. باہر سے لوگ آتے تھے وہاں پر, کوئی اس کے لیے آ رہا ہے, زیارت کے لیے آ رہا ہے, کوئی حج کے لیے آ رہا ہے, وغیرہ وغیرہ چیزوں کے لیے, اور یہ ریسیونگ اینڈ پر ہوتے تھے. ان کے ہاں کبھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ بھئی یہ ہماری اقدار ہیں جو ہم آگے وہ کرتے ہیں. یہ لوگ ان کے ہاں جو چیزیں پائی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ بھئی زیادہ سے زیادہ ان میں وہ لوگ جو دوسرے علاقوں میں جاتے تھے, شام جا رہے ہیں, عراق جا رہے ہیں, دوسرے سویلائزیشنز کے ساتھ جن کا کوئی آپس میں انٹریکشن ہو رہا ہے, سوری, وہ جب واپس آتے ہیں تو وہ اپنے علاقے میں دوسروں سے نسبتاً تھوڑے بڑے ہو کر, یعنی ان کا کوئی سردار بن گیا ہے مالی اعتبار سے یا دوسرے اعتبار سے. تو کل تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ جو زندگی تھی وہ بہت ہی زیادہ شیلو تھی, کوئی کمپلیکسٹی نہیں ہے ایز سچ. وہاں پر علم کی اور فکر کی وہ خدمات اور فلسفے کی وہ مسائل کے جن کے ساتھ نئے نئے افق کھلتے ہیں اور نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں, وہ چیز نہیں پائی جاتی. اس کا اثر حضور کی بعثت کے بعد سے, حضور کی اس دنیا سے رخصتی اور اس کے بعد ابتدائی قرون, ابتدائی جو عرصے تھے ان میں جو تشکیل ہوئی ہے مسلمان تاریخ کی یا عرب امپائر کی, اس میں یہ نظر آتا ہے. جلال پوری صاحب, علی عباس جلال پوری صاحب نے جو اقبال کے اوپر تنقید کی ہے, اس تنقید میں وہ یہ بات اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی, اور آپ اگر اقبال کی وہ دیکھیں نا شاعری دیکھیں, یعنی جس میں وہ حجاز کی تعریفیں بیان کرتے ہیں, تو وہ کیا تعریف بیان کرتے ہیں؟ وہ مرد کوہستانی ہے, مرد صحرائی ہے, اور مرد صحرائی کی وہ جو ہے نا سادگی, مرد صحرائی کی کمٹمنٹ, اور وہ جو ون وے ٹریفک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, اس طرح کی چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. ان کے ہاں وہ ایسی کوئی چیز نہیں اس کے علاوہ, جس کو ہم کمپلیکس لائف کی بات کرتے ہیں, کمپلیکس نالج کی جس کو ہم بات کرتے ہیں, یا جس کے اندر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوا تو یہ کیسے ہوا, وہ نہ ہوا تو وہ کیسے ہوا. چنانچہ اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ جو شخص حضور کی ذات اور ان کے کردار کے حوالے سے کسی بھی جگہ پر, مسجد نبوی ہے, دوسری تیسری مساجد ہیں, حرم ہے, کوفہ ہے, جن جگہوں پر بھی جو لوگ موجود ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ سمعت اور رسول اللہ, میں نے اللہ کے رسول سے اس طرح سنا, بیان کر رہا ہوں, اور اس میں وہ کوئی اضافہ نہیں کرتے. وہ یہ نہیں کہتے جیسے آج ہم بیان کر رہے ہیں. اگر ہم اپنے حلقے کے اس کو مد نظر رکھ کر دیکھیں گے, غامدی صاحب نے فلان چیز بیان کی ہے اور ہم نے سنی ہے, تو غامدی صاحب بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ لکھا ہے, اس کی یہ تشریحات ہے, اس کا یہ کانٹیکسٹ ہے, اس کی یہ سمجھ ہے, یہ یوں ہے, یہ یوں ہے, یوں ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. وہ روایات آپ ساری دیکھیں, جب روایت کے اندر, روایتی کتب کے اندر بھی جب لکھی ہوئی ہیں, وہ جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ سمعت عنہ اور قضا و قضا, میں نے ان سے یہ سنا, انہوں نے یہ کہا اور یوں ہوا. اس میں یہ والی بات نہیں ہو رہی ہوتی ہے کہ بھئی یہ والے جو معاملات ہیں یہ اس جگہ کے لیے تھے, اس جگہ کے لیے تھے. بہت کم اس طرح کی چیزیں آپ کو. یہ وہی سادگی جو زندگی جتنی وہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں, اتنا ہی اس کے اوپر غور فکر ہو رہا ہے, تدبر ہو رہا ہے, اتنا ہی اس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے, بیان کیا جا رہا ہے. چنانچہ قرآن کا اور ایون حدیث کا بھی زیادہ سے زیادہ کردار اس دور میں یہی رہا ہے کہ جب کوئی مسئلہ آ گیا, کسی نے بیان کر دیا, تو بہت کم ایسی سیدنا عمر کی زندگی میں تھوڑا سا نظر آتا ہے, اور ان کے بعد جا کر یہ پھر چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. اس میں سیدنا امیر معاویہ کے زمانے میں آپ کو جا کر نظر آتی ہیں. ادروائز جو درمیان کا یہ والا حصہ ہے, اس میں بہت کم اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے. روایت میں یہ آیا, فلاں نے یہ کیا, یوں ہوا ہے. اگلی بات کی وہ ہو گئی ہے کہ بھئی چونکہ کلام اللہ کو یوں ہم دیکھتے تھے, یوں سمجھتے تھے کہ وہ قرآن کو کلام اللہ کی صورت میں سمجھا جاتا ہے, اقساط میں نازل ہوا ہے, تو شان نزول کے اعتبار سے شان نزول ہی اس کا کل کانٹیکس ہوتا ہے.
اس کی کوئی بڑی پکچر نہیں ہوتی تھی، بڑا کینوس نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ دیکھا جائے کہ یہ کمپلیکس لائف کے اندر اس کا کس طرح سے کردار بنتا ہے اور کہاں پر اس کی یہ شرائط ہوں گی، وہ شرائط، اس طرح کی کوئی چیز نہیں۔ چنانچہ ایک کتاب کی صورت دینا، پھر اس کتاب کو از اول تا آخر پورا سمجھنے کی کوشش کرنا کہ بھئی یہ والی آیت ہے، اس طرح کے الفاظ اس آیت میں شامل ہوئے ہیں اور اس میں بعد میں فلاں جگہ پر بھی ہوئے ہیں، ان کے کیا کیا معنی ہے، یہاں پہ کیا ترجمہ بنتا ہے، وہاں پہ کیا ترجمہ لینا ہے، یہ اس طرح کی کوئی کمپلیکسٹی نہیں۔ اچھا، اب ایک تو یہ بات ہے قرآن کے حوالے سے، دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ حضور نے جو کیا ہے اور حضور نے جو فرمایا ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اس پر کام ہونے کی وجہ ہے۔ دیکھیے اکثر ہم یہ سنتے ہیں، میں دیگر اہل علم کی سے زیادہ غامدی صاحب کا وہ اس لیے دے رہا ہوں کہ تاکہ ہم وہ ریلیٹ کر سکیں گے، جب ہم غامدی صاحب کو بھی سنتے ہیں یا ان کی چیزوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں آئیڈیا ہو زیادہ بہتر انداز سے کہ وہ کہاں سے بات کریں۔ دیکھیے وہی کہتے ہیں کہ قرآن کے اوپر اجماع ہے، از اول تا آخر ہماری تاریخ میں دیکھا جائے وہ جیسا ہے ویسا ہی ہے، جبکہ حدیث کے اوپر بہت سارا کام ہوا، روایتیں ہیں، روایت فلاں جگہ پر جانا ہے، فلاں سے لینا ہے، فلاں سے لیا ہے، فلاں کی فلاں سے ملاقات ہوئی، یہ سارے سلسلے اس کے اندر چل رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ حدیث کو سننے والے اور حدیث کو بیان کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضور کو مختلف حالات میں اور کانٹیکسٹ میں، تناظرات میں دیکھا، سنا، سمجھا ہے اور ان کی چیزوں کو اس طرح سے آگے بیان کیا ہے۔ تو اس کے اندر یہ سوال بھی پیدا ہو سکتے کہ اچھا تم جو بیان کرنے والے ہو کیا تم ٹھیک بیان کر رہے ہو، تم نے صحیح سمجھا ہے، نہیں سمجھا، کیا تمہاری ملاقات ہوئی، کیا تم وہاں پہ موجود تھے، کیا کل واقعہ یہی ہے جو تم بیان کر رہے ہو۔ جبکہ قرآن کے بارے میں یہ بات نہیں معلوم ہے کہ قرآن کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اس لیے اس نے کسی نے بتا دیا کہ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا والی جب آیت آئی تھی تو اس وقت یہ صورتحال تھی، یوں ہوا تھا، اس کا یہ مطلب ہے چنانچہ یہ طے ہو۔ ٹھیک ہے جی، یہ جو اوپر والے میں نے 3 4 5 نکات یہاں پر اس رائٹ سائڈ پر ذکر کیے ہیں، ان کا اگر اس کو زیادہ تفصیل سے دیکھنا، سننا، سمجھنا ہو اگر ہمیں، تو یہ ایک کتاب ہے وقفہ مع الطبری و تفسیر از ڈاکٹر مساعد مسلم، بہت اچھی کتاب ہے، بہت اہم ہے۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ اس کا اردو ترجمہ ہوا ہو یا انگریزی ہو، لیکن بہرحال جو عربی جاننے والے لوگ ہیں ان کے لیے بڑی اہم چیزیں اس میں، یہ میں نے اس کا ایک خلاصہ نکال کر آپ کے سامنے۔ اچھا جی، علم کی تو یہ صورتحال ہے علم تفسیر کی۔ چنانچہ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ اولین تفاسیر قرآن اگر آپ دیکھ لیں، ان کو تفاسیر قرآن میں نے یا جنہوں نے بھی ان کو تفسیر قرآن کہا ہے، تو یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنرل اس کو نا عمومیت دے کے، جنرلائزیشن کر کے اس کو تفسیر کہا ہے، ورنہ یہ تفاسیر اصل میں نہیں ہے، یہ بیانات ہیں۔ مقاتل بن سلیمان البلخی معروف ہے، اکثر لوگ یعنی تفسیر طبری پہلی تھی یا نہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں نہیں، مقاتل بن سلیمان البلخی کی کتاب تھی وہ پہلی تفسیر ہے، اور اس میں چند ایک چیزیں ہیں جو کچھ خاص احکامات سے متعلق چیزیں انہوں نے ذکر کی ہوئی ہیں۔ اس طرح الطریق الی اللہ جو حارث المحاسبی کی ہے، یہ بھی ابتدائی دور کے ہیں، سفیان الثوری کی ہے، یحییٰ بن سلام کی ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، کچھ یعنی کچھ اس طرح موجود نہیں ہے کہ یہ کتاب کی صورت میں الگ کہیں پہ پہلے سے موجود ہو جائے، یہ کہیں کہیں کتابوں میں نقل ہوئی ہے کہ بھئی فلاں نے یہ حصہ لکھا تھا، اس نے یہ ترجمہ کیا تھا، یا اس نے یہ کہا تھا، اس نے یہ لکھا تھا، تو اس سے ایک وہ لیا ہوا ہے کہ بھئی اتنی چیزیں ان کی موجود ہیں، اور ان کے بارے میں روایات یا کتب کے اندر بھی یہی تفسیر موجود ہے کہ کوئی پوری کتاب نہیں تھی، پوری تفسیر نہیں تھی، پورے قرآن کی تفسیر نہیں تھی، فلاں چیزوں کی کسی نے کسی ایک خاص مقصد کے اوپر کسی خاص چیز کے اوپر لکھا ہوا ہے، دیٹس اٹ، خاص آیات یا کچھ صورتوں کے بارے میں۔ تیسری صدی ہجری وہ دور ہے کہ جس میں علم التفسیر جو ہے وہ علم الحدیث سے جدا ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا میں ابھی تک ہم عرض کرتے آئے ہیں کہ ابتدائی حدیث تو بیان بھی ہو رہی ہے، اس پر کام بھی ہو رہا ہے، اس کے اوپر جو ہے نا بہت کچھ محنت بھی ہو رہی ہے۔ قرآن کے بارے میں بس اتنا ہی بیان ہوتا تھا کہ حضور نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے، حضور سے اس بارے میں یہ روایت پر، میں حضور کے ساتھ سفر کر رہا تھا، یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی یہ فلاں لفظ کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا اس کا یہ مطلب ہے، سکتے ہو گئے۔
تیسری صدی وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں علم الحدیث اور علم التفسیر یا تفسیر قرآن کا ایک سلسلہ علمی اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں یہ جدا ہوا، اور اس جدا ہونے اور اس کا ایک نتیجے کے طور پر تفسیر طبری ہمارے سامنے آئی۔ تفسیر طبری کیا ہے؟ تفسیر طبری کو آپ کہہ سکتے ہیں، جو ہم نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ تفسیر بالماسور ہوتی ہے اور ایک تفسیر بالرائے ہوتی ہے۔ پتہ نہیں، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا کہ اس کی میں نے تفسیر بتائی تھی یا نہیں، لیکن بہرحال دو قسم کی بڑی کیٹیگرائزیشن ہے تفسیر کی۔ تفسیر بالماسور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے یا قرآن کی تفسیر حدیث سے اور اثر سے کی۔ زیادہ فرق نہیں جی، اسی کا مائک آن ہے۔ تو جو اور تفسیر بالرائے کا مطلب یہ نہیں ہے ہرگز کہ کسی نے اپنی رائے قرآن میں داخل کر دی۔ تفسیر بالرائے کا مطلب یہ ہے کہ وہ منقول چیزوں کے علاوہ اس میں معقول چیزیں بھی، یعنی اس میں کوئی ریزننگ بھی دی گئی ہے، اس میں کوئی ریشنیل بھی دیا گیا ہے، اس میں کسی اور چیز کو بھی ٹچ کیا گیا ہے۔ مثلا اگر تفسیر تو وہاں پر بھی یوں ہی کی گئی کہ عبداللہ ابن عباس نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے، عبداللہ ابن عمر نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے، سیدنا عمر نے اس کے بارے میں یہ کہا، علی نے اس کے بارے میں، سیدنا علی نے اس کے بارے میں یوں فرمایا ہے۔ یہ چیزیں تو ہو گئی ہیں، لیکن اس کے بعد یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ بھئی اس کی فلاں فلاں قیاس، فلاں جگہ پہ یوں قیاس کیا جائے، حکم کو اس طرح سے دیکھا جائے، اس کے اندر یہ شرط ہے، اس کے اندر یہ علت ہے۔ اس کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں۔ تو تفسیر طبری جو ہے وہ دراصل تفسیر بالماسور بنیادی کو ہے، کہہ سکتے ہیں کہ، اور یہ پوری تفسیر ہے، پہلی تفسیر ہے جو یعنی باضابطہ جس کو ہم تفسیر کہہ سکتے ہیں، اور تفسیر کی کیٹیگری کے اندر داخل کر کے جس کو دیکھا سنا اور سمجھا گیا ہے اور پڑھا گیا ہے۔ چنانچہ ایک اور اہم بات جس کو میں معروضی حالات کے ساتھ اٹیچ کر دوں، وہ دیکھیے نا کہ حدیث کے اوپر بھی جب کتب لکھنے کا اور اس کے اندر باقاعدہ ابواب تشکیل دینے کا کہ یہ باب طہارت ہے، یہ باب فلاں ہے، یہ باب فلاں ہے، یہ کتاب الصلاۃ ہے، یہ کتاب الصوم ہے، یہ کتاب الحج ہے، اس طرح کی اس کی کیٹیگرائزیشن کرنا، اس کی کتاب کی صورت دینا اور تفسیرات مہیا کرنا، یہ سلسلہ بھی غیر عربی اسکالرس تک، ٹھیک ہے، اور علم التفسیر کے بھی جو ابتدائی لوگ ہیں وہ بھی غیر عرب، نان عرب لوگ، یا کم از کم حجاز کے لوگ ہیں۔ موطا پرانی کتاب ہے، موطا امام ابن مالک حدیث کی، لیکن اس کے اندر وہ والی کیٹیگرائزیشن اپنی اصل کے اندر موجود نہیں۔ ایک بات، اتنا کیٹیگرائزیشن کا اس قدر خیال نہیں رکھا گیا کہ بعض جگہوں پر روایت کے اندر جو صحابی کا قول ہے وہ بھی روایت کے اندر حضور کی قول کے ساتھ ہی ملا ہوا ہے۔ یوں نہیں کہا گیا کہ یہ اس کا یہ الگ ہے، یہ یہاں سے صحابی کا قول ہے اور یہاں سے حدیث کا قول ہے۔ یہ وہ ہے وہ سمپلسٹی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جس کو آپ کہتے ہیں نا سپرفیشل، تو خیر غلط ورڈ ہوگا، لیکن یہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ سادہ طرز زندگی اور سادہ طرز فکر، اور اس کی بنیاد پر کتاب لکھنا یا علم کو سمجھ۔ لیکن جب آپ نان عربک لوگوں کی طرف آتے ہیں، بخاری کی طرف آتے ہیں، یہ تو سینکڑوں سالوں کی ان کی پیچھے تاریخ ہے، علم کی بھی اور فکر کی بھی اور فن کی بھی اور ادب کی بھی، تہذیب کی بھی، تمدن کی بھی، قانون کی بھی، چیزوں کو سمجھنے کی بھی۔ تو یہ وہ جو ان کی اپنی تہذیب کے ساتھ چیزیں ہیں، ان کی تمدن کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں، کمپلیکس طریقے سے لائف کو دیکھنے اور سمجھنے کا ایک نقطہ نظر ہے، وہ ان کے اس علمی کام کے اندر بھی جھلکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کہیں ایرانی چیزوں کو قرآن کے اندر داخل کر دیا خدا نخواستہ، یا حدیث کے اندر داخل کر دیا، نہیں، لیکن علم کو کس طریقے سے کیٹیگرائز کرنا ہے یہ ان کے ہاتھ سے جانا۔ ابتدائی ابو حنیفہ کو دیکھ لیں، امام بخاری کو دیکھ لیں، سب جتنے بھی ہیں آپ سب کو دیکھتے جائیں کہ یہ جو ہے نا ان علاقوں سے ان کا تعلق ہے جن علاقوں میں جن کا ایک تہذیبی پس منظر ہے، تمدنی پس منظر، اور وہ ساری چیزیں اس کے اندر نظر آتی ہیں۔ یہ جس تمدنی یا معروضی حالات کی ہم ابھی تک اوور آل بات کر رہے ہیں، یہی ہم آگے والی چیزوں کے اندر بھی بیان کریں گے کہ انشاءاللہ کہ جب تفاسیر، اب یہ تو ابتدائی تفسیر ہے، تفسیر الماسور، اس کے علاوہ اور بھی تفاسیر آئیں گی، وہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا انشاءاللہ کہ وہ بھی اسی نوعیت کی ہیں، اور ان کے اندر اپروچ وہی بنیادی جو ان کی ہے سادہ طرز فکر والی وہ نظر آتی ہے، لیکن جیسے ہی چیزیں تہذیبی کار فرمائی آتی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے جی، وہ جو کانٹسٹیشن ہوتی ہے علم کی اور فکر کی اور حالات کی اور زمانی اور وقتی چیزوں کی اور ٹیکسٹ کی، تو کیسے کیسے وہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں اور کیسے کیسے وہ چیزیں بدلتی ہیں،
مانا کہ وہ ساری چیزیں انتہائی عقیدت کے ساتھ اور انتہائی دیانت کے ساتھ اور پوری فکری اور عملی اور علمی جدوجہد کے ساتھ اور اپنے تئیں تقوی کے انتہائی معیار پہ کھڑے ہو کر ان چیزوں کو کیا گیا، بیان کیا گیا، اس کی ان کو کمپائل کیا گیا، ان کو آگے بڑھایا گیا. لیکن ہمارے جو اپنے ذاتی اور فکری اور وقتی زمانی حالات ہوتے ہیں انہوں نے اس کے اندر کس طرح کام ہے. مثال کے طور پر تفاسیر کے اندر شروع میں بھی زیادہ تر جو فوکس رہا وہ احکام کے اوپر رہا. احکام کا مطلب یہ ہے کہ شریعہ جس کو آج ہم کہہ سکتے ہیں غامدی صاحب کی ٹرم کے اندر، حکمت نہیں، جو شریعت ہے، قانون کی جو دنیا ہے، قرآن کے اندر بھی، ٹیکسٹ کے اندر بھی، سنت کے اندر بھی، اس پر فوکس. یہ جائز ہے، یجوز لا یجوز، حرام قطعی، حلت، حرمت، ان چیزوں کے اوپر، طلاق، جو بھی آپ کی زندگی کے قوانین کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، احکام کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، ان کے اوپر فوکس رہا. کیوں کہ یہ زندگی سے متعلق ہو رہے ہیں. حکمت وہی والی بات کہ کمپلیکسٹی کے اندر جا کر رہنا، سوچنا، کرنا، اس کے حالات یہ بھی پیدا نہیں ہوئے. ابتدائی قرن جو ہمارا ہے وہ سارے کا سارا، یعنی ہمیں تو اگر تھوڑا سا آپ لوگ مجھے استزارت کی اجازت دیں تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ایک بات کہی جاتی ہے نا کہ بھی جو دور ہے اس کا خلافت راشدہ کا، تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خلافت راشدہ کی جو امن و امان یا اس کی کامیاب ایک دور ہے، اس کا کہیں مطلب یہ بھی ہے کہ پراسپیرٹی علمی اور فکری طور پر بھی. ایسا نہیں ہے. اس وقت وہ اپنی ابتدائی تشکیل کے اندر لوگ سیٹل ڈاؤن ہو رہے ہیں. حضور نے آ کر جو انقلاب لایا، یعنی پرانے بتوں کو گرا دیا، سیاسی سماجی بتوں کو ختم کر کے ایک نئی جو باڈی تشکیل دی، نیا سماج تشکیل دیا، اور وہ جو اس عرصے میں جتنا کچھ بھی بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہوئیں، اس کے بعد چیزیں اب سیٹل ڈاؤن ہو رہی. ہر ایک شخص، ہر ایک قبیلہ، ہر ایک علاقے کے لوگ اپنی اپنی جگہ کو، اپنی سیٹلمنٹ کو، اپنی پلیسمنٹ کو سمجھنے کی کوشش میں لگے. آپ لوگ خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ قوموں کی زندگیوں میں 100 سال، 200 سال، 150 سال یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، وقت لگتا ہے. جیسے ہی تھوڑی سی سیٹلمنٹ ہونے لگی 30-40 سال میں، اب یہ دیکھیے کہ بھی سیدنا عثمان کے دور میں وہ چیزیں جو ہے نا اپنا سر اٹھانے لگی. پھر اگلے کچھ عرصہ جو ہے نا وہ اس چیز میں ہی گزرتا رہا. پھر جب سیدنا امیر معاویہ کا ایک زمانہ آیا تو اس میں کچھ تھوڑی سی چیزیں ڈیولپ ہو کر ایک خاص طرف چلنے لگی. تو پھر اموی جو دور ہے اس کے اندر کچھ علمی فکری کام ہونے کی آپ کو ہلکے اثرات نظر آتے ہیں، کہیں کہیں غور، فکر اور تدبر کی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں. لیکن ایک مرتبہ پھر سیاسی انقلاب آتا ہے. سیاسی انقلاب کے بعد جب بنو عباس کو موقع ملتا ہے تو ابتدائی 40-50 سال ان کے دور میں بھی کوئی خاص بڑا کام نہیں. وہ جعفر المنصور کا بڑا کردار ہے کہ اس نے اس علمی فکری کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ظاہر ابتدا ہے، اور ابتدا کے بعد وہ کب ٹریکل ڈاؤن کرتا ہے اور نیچے تک جاتا ہے، اس میں پھر وہ مامون اور امین اور ان کا دور آتا ہے، ہارون رشید وغیرہ کو، اور اس کے بعد پھر چیزیں آگے بڑھنے لگتی ہیں. تو یہ پورا کانٹیکس ہے پہلے اس کا. جب آپ کی تہذیبیں دوسری شامل ہوتی ہیں تو وہ تہذیبیں اپنے ساتھ کچھ سوالات لے کر آتی ہیں. امام ابو حنیفہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھی ہر چیز کا جواب نہیں ہے، اور وہ اپنی قرآن سے، سنت سے قیاس کر کے نئی چیزیں، نئے مسائل، فقہ تقدیری اس کو کہتے ہیں، فرضی احکام بناتے ہیں. اس کے اگر اس طرح ہو جائے تو کیا ہوگا، اس طرح ہو جائے تو کیا ہو جائے، کیونکہ ان کے سامنے نئے حالات پیدا ہو رہے ہیں، نئے لوگوں کے ساتھ، نئی سویلائزیشن کے ساتھ ان کا تعلق. یہ ساری چیزیں قرآن کو ایک طرف چھوڑ کر جو ضرورت کی چیزیں ہیں پہلے ان پر فوکس رکھتی ہیں. پھر جب وہ والا معاملہ آگے بڑھ جاتا ہے، آپ بنیادی چیزیں ایک طرح سے سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہیں کہ بھی اچھا اس کا یہ مطلب، اس کا یہ مطلب، اس کا مطلب ہے. پھر اب کام کی دوبارہ شروع ہوتی ہے. پھر تدوین حدیث بھی ہوتی ہے، تدویر تفسیر قرآن بھی شروع ہوتی ہے، اور تفاسیر کا پورا سلسلہ شروع ہوتا ہے. یہ سلسلہ آگے کہاں جاتا ہے، پھر کیسے ڈیولپ ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر ہم آگے جا کر گفتگو کریں گے. میرے خیال میں آج کے لیے یہ چیز کافی، اس کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ کافی سارے سوالات آنے چاہیے ہوں گے، تو ان کو ہم دیکھتے ہیں پھر آگے انشاءاللہ.